باللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کا پہلا عشرہ قریب الاختتام ہے، اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ حاصل کرے اور رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب کے کئی ذریعے اور کئی اسباب تلقین کر دیے۔ ان میں سے ایک ذریعہ قرب الہی کا وہ روزہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی 70 سال تک عبادت کرے، رات دن کی عبادت میں 70 سال وہ مشغول رہے، تو اتنا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا جتنا ایک روزہ رمضان کا رکھنے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ حصول قرب کا کبھی ترین اور قریب ترین ذریعہ ہے روزہ رکھنا۔ اور اسی رمضان المبارک میں ایک اور نعمت ہے، اور اس کا نام ہے تراویح۔ تراویح جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین قرب الہی کا ذریعہ اور نعمت ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہیں
کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو سوشل میڈیا پہ بڑے سرگرم عمل ہوتے ہیں امت کو نیکیوں سے روکنے کے لیے، اور ان کا رات دن یہ مشن ہے۔ دراصل وہ شیطان کے پکے ایجنٹ ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ذہن میں تراویح کی اہمیت بھی کم کی جائے، روزے کی اہمیت بھی کم کی جائے، اور یہ جو اللہ نے موقع دیا اپنے قرب کے حصول کا اور اپنی رضا کے حصول کا، تو ان شیاطین کی یہ محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقہ سے مسلمانوں کو اس سے روکا جائے۔ تو تراویح کے متعلق 3 قسم کے لوگ ہیں اور 3 قسم کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے مجوسی اور یہودی مکسچر کا، جن کا مذہب یہود اور مجوس کو ملا کر ترتیب دیا گیا، جن کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو روافض کا مذہب، اس کی بنیاد یہودیت ہے، اور پھر فارسی مجوسیت۔ ان 2 چیزیں جب مل گئیں، یہودیت اور فارسی مجوسیت، ایرانی فارسی مجوسیت، تو اس مذہب کو ملا کر اس کا نام رکھا گیا رافضیت۔ اور جو یہودی افکار تھے وہ بھی ان میں جمع ہوئے، اور جو ایرانی اور فارسی دشمنیاں تھی، امام المسلمین امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فارس کی سلطنت پر ضربیں لگائیں اور فارس کو فتح کیا، تو اس میں فارسیوں نے اپنا رنگ بدلا اور بیچارگی کے عالم میں انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور نظریات وہی مجوسی تھے، لیکن تکیہ کیا تکیے کی چادر میں، کیونکہ فاروق اعظم کا ڈنڈا ذرا بھاری تھا، اور اس ڈنڈے کے سامنے ٹیک سکنا اس فارسی نسل، اس کے بس میں بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے پھر اسلام کا نام لے کر سب سے زیادہ گندگی کا اظہار کیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ اور جو صحابہ کرام فاتح ایران تھے، جنہوں نے فاتح فارس، یہی ایران ہے، اس کو فتح کیا، تو ان کے خلاف ایک لیبل لگا کے حب اہل بیت کا، تو اندر وہی مجوسی اور یہودی مذہب کی اشاعت کی روافض کے نام پہ۔ تو یہ وہ ٹولہ ہے جو حقیقت میں دونوں عقیدوں کا حامل ہے، یہودیت کا بھی اور مجوسیت کا بھی، اور اوپر لبادہ ہے محبت اہل بیت کا۔ تو اس محبت اہل بیت کے نیچے یہ سارے کفریات چھپا کر، تو انہوں نے پھر بات شروع کی، ہر بات پہ صحابہ کو بدنام کرنا۔ تو تراویح کے متعلق اس مکتب فکر یہود و مجوس کا نظریہ وہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا بدعت ہے، اور یہ بدعت عمر ہے معاذ اللہ۔
اور یہ دین میں اضافہ، اور یہ بدعت وہ کہہ رہے ہیں جن کا پورا مذہب بدعت پہ مبنی ہے، جن کا پورا مذہب بدعت کی بنیاد پہ وجود میں آیا، جس کا نہ نام قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور مجوس و یہود کا یہ مکسچر اور یہ مرکب، تو شرم آنی چاہیے ان کو بدعت کا لفظ کہتے ہوئے، جن کی امامت بدعت، جن کا عقیدہ بدعت، جن کا بدا بدعت، جن کے مصنوعی امامت کا نظریہ بدعت، جن کا عقائد کے اندر بدا جیسی بدعت، اور جن کے پورا مذہب یہود مجوس کا مکسچر بدعت، تو یہ کہتے ہیں جی تراویح پڑھنا بدعت ہے، تراویح پڑھنا بدعت ہے، حالانکہ پورا مذہب ہی بدعت اور کفر اور شرک پہ مبنی ہے۔ تو وہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ تراویح پڑھنا کی بدعت ہے۔ ایک وہ لگا ہوا تھا اگر کوئی مجھے لاکھ روپیہ بھی دے تو میں 2 رکعت بھی تراویح نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ صحابہ کی بدعت ہے اور صحابہ نے یہ ہمیں تراویح دی، اس لیے ہم نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا کیا کیا چیز ہے جو صحابہ نے نہیں دی؟ یہ قرآن کس نے دیا ہمیں؟ صحابہ نے دیا۔ تو پھر تکیے کی چادر اتار، یہ قرآن بھی عمر سے آیا ہے، احادیث بھی عمر سے آئی ہے، دین بھی عمر سے آیا، پیغمبر کی نبوت کی شہادت بھی صحابہ ہیں، پیغمبر کی نبوت کے عینی گواہ وہ بھی صحابہ ہیں، پیغمبر کے معجزات ان کے ناقل وہ بھی صحابہ ہیں، پیغمبر کی صداقت اور سیرت اور پیغمبر کے اخبار ان کے بھی راوی صحابہ ہیں، قرآن کے راوی بھی صحابہ ہیں۔ تم نے صرف تراویح نہیں لینی، یہ پورا دین یہ آیا صحابہ سے ہے، تو پھر تراویح کی کیا خصوصیت ہے؟ تم کھل کے کہو کہ ہم دین یہودیوں سے لیں گے، مجوسیوں سے لیں گے، کیونکہ اسلام کے راوی صحابہ ہیں اور صحابہ سے ہماری بنتی نہیں، لہذا ہم نے یہودی اور مجوسی بن کے رہنا ہے۔ پھر تم نے اسلام کا نام کیوں لیا؟ کس اصول سے اسلام کا نام لیا؟ یہ اسلام جس دین کا نام ہے وہ تو آیا ہی صحابہ سے، پیغمبر کی نبوت کا گواہ بھی صحابہ ہیں، تو صحابہ کو درمیان سے نکالے تو نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ قرآن کی قرآنیت کے گواہ صحابہ کو درمیان سے نکالو، قرآن کی قرآنیت کیسے ثابت ہوگی؟ پیغمبر کے اقوال و ارشادات، حتیٰ کہ اہل بیت کے وجود کے بھی گواہ صحابہ، اگر صحابہ درمیان سے نکال دو تو اہل بیت کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا اور پیغمبر کا دنیا میں آنا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ وہ طبقہ ہے، یہ پہلا نقطہ نظر ہے جو کہتے ہیں تراویح پڑھنا بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور انہی کا ایک ماڈرن ایڈیشن ہے غیر مقلدین، وہ تھوڑے آگے بڑھے، اور یہ جو رافضی ہیں یہ بنسبت غیر مقلدین کے تھوڑا بہادر ہے، اور غیر مقلدین جو ہیں وہ بزدل ہیں۔ نظریہ ان کا بھی یہی ہے کہ تراویح کوئی نہیں، غیر مقلدین کا بھی نظریہ یہی ہے کہ تراویح نہیں ہے۔ انہوں نے چلاکی کی، اور چلاکی یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تہجد ہے 11 مہینے اس کا نام تہجد ہے، اور رمضان میں اسی نماز کا نام تراویح ہے، یعنی نام بدل دیا کہ 11 مہینے اس نماز کا نام ہے تہجد، اور رمضان میں اسی نماز کا نام تراویح ہے۔ تو انہوں نے کوئی نئی نماز مانی ہے رمضان کی؟ رمضان کی نماز نہیں مانی، تہجد کو تراویح کا نام دیا 1 مہینے کے لیے۔ 11 مہینے وہی تہجد ہے اور 1 مہینہ وہی تراویح ہے،
یہاں 8 اور 20 کا چکر ہی نہیں ہے. تو انہوں نے دھوکہ دیا. بزدل کمپنی سب صاف کہہ دو کہ تراویح نہیں ہے. تو انہوں نے امت کو یہ دھوکہ دیا کہ تہجد والی دلیلیں بھی اور تہجد والی نماز رمضان میں اس کا نام رکھ دیا تراویح، اور پھر کہنے لگے تراویح 8 ہے. دنیا کا کوئی غیر مقلد اگر کہیں زندہ موجود ہو تو لفظ تراویح کے ساتھ 8 رکعت جس طرح یہ پڑھتے ہیں رمضان میں 8 رکعت تراویح، اس کا ثبوت نبی کریم علیہ السلام سے کسی ایک حدیث میں دے دے اور منہ مانگا انعام لے، نہیں تو پھر منہ مانگے جوتے اور لتر لے. امت کو دھوکہ دینے کے لیے پھر اس کا حقدار یہ لتروں کا ہے اور لٹریشن کا ہے. پوری امت کو دھوکہ دیا اور پورا رمضان جھوٹ بولتا ہے کہ تراویح 8 ہے. جی 8 تراویح ہے. 20 تراویح بدعت ہے. 20 تراویح ثابت نہیں ہے اور تراویح 8 ہیں. اس پہ یہ کھڑا ہے اور چوری کر کے دلیل وہی تہجد والی فٹ کی تراویح پر. تو اتنا رافضی مجرم نہیں جتنا یہ غیر مقلد ہے. یہ تقیہ کر کے تہجد کو تراویح بنا کے کھڑا ہے اور امت کو دھوکہ دے رہا ہے. جی یہ جو تراویح 8 ہے یا 20 ہے، بڑے صوفی آدمی وہ 8 تراویح پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے، حالانکہ 8 تراویح کا کوئی وجود نہیں. تراویح بنتی 20 ہے، 8 تراویح کا وجود ہی نہیں. 8 پڑھی تو تراویح نہیں پڑھی، اس کا نام کوئی اور رکھنا ہوگا. تراویح 8 نہیں ہے. یہ دوسرا نظریہ ہے. اب پہلا نظریہ کہ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے تراویح پڑھنا، اور یہ جو دوسرے ہیں ان کی اگلی نسل یہ کہتی ہے 20 بدعت ہے، ثابت نہیں. تو یاد رکھ لو پہلی بنیاد یہ ہے کہ تراویح بدعت کا جواب دے رہا. تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو بات پیغمبر کریم سے ثابت ہو اس کو بدعت کہنے والا خود زندیق ہوتا ہے اور ملحد ہوتا ہے. تو نفس تراویح کا وجود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھو، آپ نے تراویح کی جماعت بھی کرائی، آپ نے تراویح کی دعوت بھی دی، آپ نے تراویح پہ صحابہ کو جمع بھی کیا، آپ نے تراویح کی ترغیب بھی دی، اور آپ کے سامنے بھی تراویح کی جماعت ہوئی. آپ نے اس کی تحسین بھی فرمائی اور اسے اچھا عمل بھی قرار دیا. حضرت ابی ابن کعب جو قاری قرآن ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ابی بن کعب یہ تراویح پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو باجماعت. تو آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا رہے ہیں نماز؟ تو آپ نے اس کی تحسین کی اور فرمایا بالکل صحیح ہے. یہ پیغمبر کے سامنے تراویح ہوئی اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے خود تراویح پڑھائی اور 3 دن تک پڑھائی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نفس تراویح کا وجود ثابت ہے اور پھر چھوڑی کیوں اس کی آپ نے وجہ بھی بتا دی. اور وہ یہ 2 باتیں سمجھنے کے بعد تراویح پر سارے اعتراضات کا جواب آ سکتا ہے. تو میرے پاس یہ ہے ترمذی، یہ اور بھی کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، لیکن یہ امام ترمذی کی سنن ترمذی ہے. باب ما جاء فی قیام شہر رمضان. اب 2 طرح کے باب محدثین قائم کرتی ہیں. ایک ہے قیام اللیل، تہجد کا باب،
اور دوسرا ہے قیام شہر رمضان، تراویح کا باب۔ تو تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، قیام اللیل اور ہے، قیام شہر رمضان اور ہے۔ اور یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ تہجد بھی وہی ہے، تراویح بھی وہی ہے۔ اس میں امام ترمذی حدیث لائے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی بقیا سبع من الشہر فقام بنا حتی ذہب ثلث اللیل۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھا، اور آپ نے جب 7 دن رہ گئے تھے رمضان کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بنا، آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی۔ کتنے دن رہ گئے تھے؟ 7 دن۔ اور کتنی لمبی تراویح تھی؟ حتی ذہب ثلث اللیل، حتیٰ کہ رات کا ثلث، تہائی حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ رات کا تراویح پڑھی۔ پھر اگلے دن آپ تشریف نہیں لائے، اور اس سے اگلے دن جب 5 دن رہ گئے تھے، قام بنا فی الخامسہ حتی ذہب شطر اللیل، آپ نے آدھی رات تک ہمیں تراویح پڑھائی۔ پھر اگلے دن آپ تشریف نہیں لائے، اور جب 3 دن رہ گئے صلی بنا فی الثالثہ، اگلا جملہ سننا ہے دعا اہلہ ونساءہ، آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اہلہ اپنی بیویوں کو بھی بلایا، بچوں کو، حضرت حسن حسین یہ سب کو بلایا، اہلہ ونساءہ فقام بنا، آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی، نماز پڑھائی، حتیٰ کہ خوف کیا ہم نے، تخوفنا الفلاح، کہ اتنی لمبی تراویح تھی کہ آج سحری بھی نہیں ہو سکے گی، سحری کا وقت بھی گزر جائے گا۔ قلت لہ مل فلاح قال السحور، میں نے پوچھا حضرت ابو ذر سے، راوی کہتے ہیں کہ وہ فلاح کیا ہے؟ انہیں فرمایا سحری کا وقت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی اور دعوت دی، دعا، آپ نے اپنے اہل کو بلایا، اور آپ اپنے بیویوں کو بلایا، اپنے قریبیوں کو بلایا، اور سب کو بلا کر تراویح کی باقاعدہ جماعت کرائی۔ اور پیغمبر کریم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور جماعت کروا رہے ہیں، اس کو اگر کوئی بدبخت بدعت کہتا ہے تو اس کی پوری نسل بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پیغمبر کریم کے سنت کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ اور یہ حدیث صرف یہاں نہیں، حدیث کی کئی کتب میں موجود ہے۔ اب یہ میرے پاس بخاری ہے، بخاری میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل خود موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاتہ، آپ نے مسجد کے اندر صحابہ کو یہی تراویح پڑھائی، صلی رجال بصلاتہ فاصبح الناس فتحدثوا، لوگوں نے صبح کی، لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ رات ہم نے پیغمبر کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، فاجتمع اکثر منہم فصلی، تو اگلی رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوں گے پہلی کی نسبت، اکثر منہم فصلی، پس انہوں نے نماز پڑھی، فاصبح الناس فتحدثوا فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، جب تیسری اگلے رات آپ نے تراویح پڑھائی تو پہلے سے لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے پھر باتیں کی، آگے بتایا، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر تشریف لائے اور نماز پڑھائی،
اور جب چوتھا مقام آیا اتنے لوگ جمع ہوئے کہ عجز المسجد عن آلہ، مسجد میں جگہ نہیں رہی، سارے لوگ جمع ہو گئے، عجز المسجد، مسجد نبی بھر گئی اور لوگ نہیں رہے، عن آلہ حتی خرج لصلاۃ الصبح، تو آپ صبح کی نماز پڑھائی اور پھر اقبل علی الناس فتشہد، آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے خطبہ دیا۔ یہ بات ہے نوٹ کرنے والی۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تراویح پیغمبر نے پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ صحابہ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی پیغمبر کے پیچھے؟ جماعت بھی کروائی، صحابہ کو بلایا، اہل و نساء کو بلایا، اور یہ کہنا کہ تراویح بدعت ہے، یہ پوری نسل ہی اس کی مجوسی اور یہودی ہے۔ تراویح کو بدعت کہنے والا ابلیس اور اس کو بدعت سے بدعت شرعی سمجھنے والا۔ اب یہاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، پیغمبر کریم نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم سارے مسجد میں جمع ہو، یہ میرے علم میں، بَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے خوف تھا تمہارا ذوق اور تمہارا شوق اتنا ہے کہ مجھے اس ذوق شوق کی وجہ سے یہ خطرہ محسوس ہوا ان تفرض علیکم، کہ کہیں یہ تراویح تم پہ فرض نہ کر دی جائے، یہ تراویح تم پر فرض نہ، اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ تو پیغمبر کریم ترغیب دیتے ہیں تراویح کی، دعوت دی تراویح کی، خود پڑھائی تراویح، جماعت کرائی تراویح کی، جماعت ہوتے دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، تحسین کی اس کی، لیکن ایک عذر بیان کیا کہ میں نے مسلسل کیوں نہیں پڑھائی، اس کی وجہ یہی ہے خشیت ان تفرض علیکم، میں اس سے ڈر گیا کہ کہیں تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ توجہ ہے؟ یہ معنی تھا، احکام نازل ہو رہے تھے، ان تفرض کہ تمہارا، تو آپ نے شفقت علی الامت، امت پہ شفقت کرتے ہوئے مسلسل نہیں پڑھائی، عذر بیان کر دیا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ تراویح نبی کی سنت ہے اور تراویح پیغمبر کریم نے خود پڑھائی، صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اور صرف پڑھائی نہیں تراویح کی دعوت دی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ صحابہ کا عمل یہ بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صحابہ کے عمل کو بدعت کہتا ہے وہ خود زندیق ہے اور قرآن کا بھی منکر ہے اور سنت کا بھی منکر ہے۔ صحابہ کا عمل وہ بدعت شرعی بن نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ وہ حد فاصل ہیں بدعت اور سنت کے درمیان۔ صحابہ تو معیار ہے بدعت اور سنت کا، وہ ترازو ہے بدعت اور سنت کا۔ اور پیغمبر کریم نے جو 72 بدعتی فرقے جن کو جہنم کے فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں، 72 وہ اہل بدعت، اور ان میں ایک جماعت جنت میں جائے گی، تو اس کا ترازو کس کو قرار دیا؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ اگر صحابہ کا عمل بھی بدعت بن جائے تو پھر وہ ترازو کیسے بنیں گے، معیار کیسے بنیں گے؟ پھر قرآن نے کہہ دیا آمنو کما آمن الناس، ایمان اور حق کا معیار وہ صحابہ کو بیان کیا اور متعین کیا۔ اور اگر صحابہ کا عمل بھی بدعت ہو تو حق کا معیار کیا ہوگا؟ آمنو کما آمن الناس کا کیا معنی ہوگا؟ ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ بھائی لاؤڈ سپیکر نہیں چل رہا صحیح، اس کی یہ آواز کھینچ رہا ہے، اس کو صاف کرو۔ تو صحابہ تو معیار ہے سنت اور بدعت کا، صحابہ معیار ایمان ہے، معیار حق کے،
ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر یہ ایمان لائیں بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اور کل بدعت ضلالہ، بدعت ضلالت ہے، اور صحابہ کی طرح ایمان لانا ہدایت ہے، صحابہ کی طرح ایمان لانا فقد اہتدوا، اسی کا نام ہدایت ہے، اور بدعت ضلالت ہے، اگر صحابہ کا عمل اور قول اس کو ضلالت کہا جائے پھر ہدایت اور ضلالت کا معیار ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے ہدایت کا معیار اور ترازو بنایا، کسوٹی بنایا، وہ ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، وہ اتباع صحابہ ہے، اور اگر صحابہ کا عمل وہ بھی بدعت بن جائے تو پھر ہدایت اور ضلالت کا دنیا میں کوئی ترازو نہیں، کوئی معیار نہیں۔ اس لیے سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا زندیق، سب سے بڑا مرتد اور سب سے بڑا شیطان اور ابلیس کی نسل وہ ہے جو صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں، جو صحابہ کو بدعتی کہے، اس سے بڑا ٹیوشن کی پیداوار دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی پلیت نسل، سب سے بڑی نجس العین اور خنزیر سے بھی بدتر نسل وہ ہے جو صحابہ کو بدعتی کہے۔ وجہ اس کی یہ، اگر صحابہ میں بدعت ہو پھر حق باطل کا معیار ہی کوئی نہیں، پھر ہدایت اور ضلالت کا معیار ہی کوئی نہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، فرمایا مہاجرین اور انصار ان پہ اللہ راضی، بدعت پہ اللہ راضی ہوتا ہے؟ کل ضلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اور صحابہ کون ہیں؟ فرمایا جو ان پہ بھی اللہ راضی، اور جو ان کا متبع ہوگا اس پہ بھی اللہ راضی۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، اور جن کی اتباع پہ رب راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو جو بدبودار نجس العین بدعت کہتا ہے، تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے بدعت پہ، بدعتیوں کی اتباع پہ اپنی رضا کا سند دے دی، وہ اللہ پہ بھی الزام لگا رہا ہے اور قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اصحاب پیغمبر یہ معیار ہے ہدایت اور ضلالت کا، یہ ترازو ہے حق اور باطل کا، اور یہ معیار ہے حق اور باطل کا۔ اس لیے صحابی کا کوئی عمل شرعاً بدعت نہیں ہوتا، صحابی کا کوئی فعل شرعاً بدعت نہیں ہوتا۔ رافضی اور مودودی جیسے ابلیس کے علاوہ کسی نے صحابہ کو بدعتی نہیں کہا۔ ایک مودودی ہے، اس نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بدعت ایجاد کی، یہ مودودی جیسا ابلیس ہے۔ اور دوسرا خمینی نسل، مجوسی نسل۔ اس لیے یاد رکھو، چاہے یہودی ہو، چاہے مودودی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے کوئی اس سے بڑا شیطان ہو، جو کسی صحابی کو بدعتی کہتا ہے، اس سے بڑا زندیق اور مرتد کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ قرآن کا منکر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دوسرا، چلو آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں، صحابہ کا عمل بدعت نہیں، صحابہ کا عمل بدعت نہیں۔ کیا کہتے ہیں صحابہ میں بدعت کے لیے؟ ایک روایت لاتے ہیں جی بخاری میں آ گیا۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں چل رہا سپیکر سارا؟ یہ اس کو زیادہ آواز نہ دو، آواز صاف کرو، یہ پورا گلا کھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ 15 دن ہو گئے آپ کے،
وولٹ کیوں بیٹھاتے ہیں؟ بجلی کم ہو جائے. اچھا، میں آپ ٹرانسفارمر لگائیں گے انشاءاللہ. اس کے بٹن صحیح رکھو، چلتا رہتا ہے. پہلے آج زیادہ گڑبڑ کر رہا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ زیادہ آواز نہیں چاہیے، صاف آواز چاہیے. زیادہ آواز تو ان کے کان پھٹ جائیں گے. آواز کم کرو اور صاف کرو، گلا نہ کھائے. اب ذرا سمجھو، تراویح نبی کی سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کا عمل بدعت نہیں ہوتا. اب آؤ اگلا مسئلہ. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کا تتمہ ہے خلافت موعودہ. اس بات کو ذرا سمجھنا ہے. کار نبوت نبی کریم علیہ السلام کے کام کی تکمیل وہ خلافت موعودہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور اسی وعدہ میں ایک شک ذکر کی کہ یہ جو خلافت ہوگی اس پہ تو پوری امت متفق ہے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ آیت سورہ نور کی کہ اس کا مصداق 4 افراد کی خلافت ہے. ایک ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ خلفائے راشدین جنہیں کہا جاتا ہے. یہ ہے خلافت موعودہ. اور خلافت موعودہ اس کی بنیاد تھا آمنوا وعملوا الصالحات. وہ خلافت موعودہ وہ ملی ہے ایمان اور عمل صالح کے درجے کے لحاظ سے. تو سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح کا درجہ ابو بکر صدیق کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا. یہ اسی ترتیب مراتب کے لحاظ سے آمنو وعملوا الصالحات میں نہیں بیان کیا کہ یہ خلافت موعودہ ملے گی ایمان عمل صالح کے مراتب کے لحاظ سے. اور یہ اللہ نے خبر دی اور یہ خبر پوری ہوئی. پوری امت متفق ہے سوا چند یہودیوں مجوسیوں کے جن کا امت کے ساتھ تعلق ہی نہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا. اور وہ وعدے کا مصداق یہ 4 خلفاء ابو بکر و عمر عثمان علی کی خلافت ہے. اور ان کے بارے میں اللہ نے جملہ جہاں ذکر کیا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. یہ جو خلفاء خاص ہیں خلفاء راشدین، ان کے زمانے میں جو میرا مرضی پسندیدہ دین ہے اس دین کو میں زمین میں جما دوں گا. تمکین فی الارض ہوگی اور زمین پر وہ دین تمکین کے ساتھ ایسا متمکن ہو جائے گا کہ آنے والی پوری امت اسی دین کی پابند ہوگی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ وہی دین تھا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ. ارتضیٰ لَهُمْ وہاں قوم یہاں ہم، قوم بھی یہی ہم بھی یہی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. ان کے دین کو زمین پہ تمکین جڑیں عطا کر دوں گا، جما دوں گا اور نافذ کر دوں گا اور مضبوط کر دوں گا. قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے وہ اسی دین کے پابند ہوں گے جس دین کو یہ خلفاء نافذ کریں گے. سبحان اللہ. ان خلفاء کے نفاذ کے پابند ہوں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ کا لفظ قابل غور ہے. اللہ تمکین فی الارض دے گا کس کو؟ ان کے دین کو. دینہم جو یہ نافذ کریں گے.
یہ آیت دلیل ہے کہ خلافت موعودہ، بولو کون سی خلافت موعودہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ خلافت موعودہ تتمہ، تکملہ ہے کار نبوت کا۔ پیغمبر کریم نے جو بہت سارے کام کرنے تھے یا جن کاموں کے موانع موجود تھے آپ نے نہیں کیے، یا جن کا آپ چاہتے تھے کرنا اور وقت کم تھا، مصروفیت زیادہ تھی، تو ان سارے کاموں کو اس خلافت موعودہ میں تکمیل ملی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور الراشدین المہدیین، خلفاء سے مراد یہی خلافت موعودہ، فرمایا میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین یا بدعت الخلفاء راشدین، پیغمبر فرماتے ہیں سنت الخلفاء راشدین، اور یہودی نسل کہتی ہے بدعت، مجوسی نسل کہتی ہے بدعت، اور یہود و نصارہ کی یہ مدے کی نسلیں یہ کہتی ہے بدعت۔ تو بھائی تو اپنا بیج ہی سٹ کرا لے، تیرا تو بیج ہی صحیح نہیں ہے، اور پتہ نہیں کدھر مانگوا مستعار اور استعارت تو کہاں سے آیا۔ تو اصل بات کیا ہے، علیکم بے سنتی، کیوں کہا علیکم بے سنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اس لیے فرمایا کہ ان خلفاء کے جو کام ہیں وہ پیغمبر کی سنت کی تکمیل ہے، پیغمبر کی سنت کی۔ مثال کے طور پہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا اور قرآن کریم پیغمبر نے لکھوایا، لیکن قرآن کے جامع آپ نے قرآن کو جمع نہیں کیا، لکھا ہوا بھی تھا، آپ پہ نازل بھی ہوا، لیکن قرآن کو جمع کر کے ایک جگہ پہ امت کو پیش کرنا، اس کام کی تکمیل ہوئی ہے خلفاء راشدین کے ہاتھ سے۔ قرآن جمع کر کے امت تک پہنچانا، اس لیے جو صحابہ سے ہٹا اس سے قرآن بھی گیا، اس کا قرآن مفرور امام کے پاس غار میں ہے، اور وہ نہ امام نکلے نہ قرآن ہے۔ ایران ایٹمی قوت بھی بننے والا ہے، امام ابھی بھی ڈرا ہے، اور یہ سارے ارد گرد کالے جھنڈے بھی ہیں، لیکن کالا جھنڈے والا امام ابھی تک غار میں چھپا ہے، اور وہ ڈر رہا ہے اندر بیٹھے ہوئے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، امام نے نہ واٹس ایپ نمبر دیا، نہ کوئی اور موبائل نمبر دیا، نہ کچھ، بس صرف 15 شعبان کو مچھلیوں سے خط وصول کرتا ہے اور غار میں چھپا ہے، اور پورا قرآن امت سے چھین کے بیٹھا ہوئے، امت قرآن کے بغیر رہ گئی۔ امام تو آنا تھا انصاف کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے۔ ایک طرف تو نظریہ ہے امام جب تک نہ ہو کائنات قائم نہیں ہوتی، امام کا ہونا ضروری ہے، جو بغیر امام کے مر گیا وہ جہلیت کی موت مرا۔ امام کے بغیر زمین آسمان قائم نہیں، وہ امام انڈر گراؤنڈ چھپا ہے، اندر بھی نہیں، انڈر گراؤنڈ۔ اور 260 ہجری سے 1445 ہو گیا، ابھی تک امام نے سانس ہی نہیں لیا باہر۔ تو ایسے امام کا اچار ڈالنا ہوگا جو اندر چھپ کے بیٹھا ہو۔ تو یہ سب امام کے نام پہ جھوٹ اور کذب اور افتراء، من گھڑت، حتیٰ کہ وہ امام کی ولادت بھی ثابت نہیں۔ امام مہدی جو ہے وہ تو اس کا تو پیدا ہونا کہیں ہے ہی نہیں کہ وہ پیدا ہو گیا، اور یہ امام تو جناب 15 شعبان شب جمعہ 256 یا 57 ہجری میں یہ امام پیدا ہوا، جس پہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کوئی امام ہے، اور جس کے ذمہ لگایا وہ امام کہ امام حسن عسکری کا بیٹا ہے۔ امام حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی، وہ خود کہتے ہیں دائیوں نے چیک کیا تو امام کا پتہ نہیں چلا، امام کی ولادت ہوئی تو دائی کے ہاتھ میں بھی نہیں آیا، دائیوں کے ہاتھ۔ امام کو کسی نے دیکھے ہوتا تو کوئی دیکھتا، وہ دیکھے کون ہے ہی کوئی نہ، وہ بیٹھا ہے
تو قرآن کو مجموعہ کی مصحف کی شکل میں امت کو صحابہ نے دیا. اسی طرح پیغمبر کریم کی ترغیب تھی تراویح، مرغوب تھی تراویح، جماعت کرائی تراویح کی، گھر والوں کو بلایا تراویح پہ، اور ساتھ ایک معنی ذکر کر دیا امت پہ شفقت کرتے ہوئے کہ میں نے اس لیے اس کا زیادہ اہتمام نہیں کیا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے. پھر فرض ہو جاتی تو بیمار کدھر جاتے، فرض ہو جاتی تو اور کام کاج والے کدھر جاتے، وہ پھر رمضان میں فرض کے تارک بن جاتے. اس لیے فرمایا اب وہ جب پیغمبر کی وفات ہو گئی، وحی کا نزول بند ہوا، انقطع الوحی، فرضیت والا معنی اٹھ گیا، تو فاروق اعظم نے کیا کیا؟ پیغمبر کی اس سنت کا احیا کیا. پیغمبر کی بولو کس کا احیا کیا؟ اس سنت کا جو آپ چاہتے بھی تھے، آپ ترغیب بھی دیتے تھے، آپ کا منشا بھی یہی تھا، لیکن معنی یہ تھا کہ وہی جاری ہے. انقطاع الوحی کے بعد فاروق اعظم نے پیغمبر کے اس منشا کو، آپ کی اس چاہت کو، آپ کی اس تمنا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کو، اس سنت کا احیا کیا جو سنت ایک معنی کی وجہ سے رہ گئی تھی. کس کی وجہ سے رہ گئی تھی؟ بولو کس کی وجہ سے رہ گئی تھی؟ اور جب معنی اٹھ گیا، اور یہ تو ہر عقل والا جانتا ہے کہ یدار الحکم علی علت ہی، علت نہیں حکم نہیں، علت ہے حکم ہے، تو وہ فرضیت والی علت مرتفع ہو گئی، اب وہ خطرہ نہیں رہا. تو فاروق اعظم نے کیا کیا؟ پیغمبر کے منشا کی تکمیل کی، اور پیغمبر کی اس سنت کو زندہ کیا. قیامت تک جتنی تراویح ہوگی، من احیا سنتی، فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور اس سنت پہ جو قیامت تک عمل کرے گا ان کا اجر بھی اس کو ملے گا. قیامت تک جو مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے اس کا ثواب فاروق اعظم کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ بولو میں آگے چلوں. پیغمبر کی سنت کا احیا کیا، اور ان بد نسلوں کو احیا بدعت نظر آ رہا ہے. سنت نبی کا احیا، اور پھر بیٹھ کے کہنا جی تراویح تو ثابت ہی نہیں، تراویح تو فلاں ہی نہیں. ہاں اگلی بات اب سنو، تراویح ہے کتنی؟ کتنی تراویح ہے؟ فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر کرونا کے سال تک، کرونا کے سال تک اسلام کے تمام مراکز میں، مکہ میں، مدینہ میں، اور اس وقت کا مرکز کوفہ، بغداد، مصر، خراسان، جتنے اسلامی مراکز تھے، فاروق اعظم کے دور سے لے کر کرونا کے سال تک ان مراکز میں تراویح 20 رہی ہے. کتنی تراویح رہی ہے؟ اونچے بولو کتنی تراویح رہی ہے؟ کتنی تراویح رہی ہے؟ اور 12ویں صدی ملکہ وکٹوریا کے زمانے سے پہلے، یہ جو انگریزوں کی ملکہ تھی، اس کے زمانے سے پہلے جس نے ہمیں کئی تحفے دیے، ایک مرزا قادیانی، یہ مرزا قادیانی چوہا بھی یہ ملکہ وکٹوریا کا امت کو تحفہ ملے، اس کو کہا تو نبی. اور دوسرا غیر مقلدین کا ٹولہ، یہ غیر مقلدین یہ بھی ملکہ وکٹوریا کے دور کی پیداوار. اس سے پہلے اس مذہب کا نہ کوئی دنیا کے نقشے پہ جامع مسجد اہل حدیث ملے گی، دنیا کے نقشے پہ جامع مدرسہ اہل حدیث، جامع مسجد اہل حدیث. اس سے پہلے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث یہ لقب تھا محدثین کا، اور یہ نام تھا محدثین. جیسے اہل القرآن، قاری قرآن، حفاظ قرآن کو اہل القرآن کہا جاتا ہے، تو حدیث
پر کام کرنے والے، حدیثوں کے راوی اور حدیثوں کو بیان کرنے والے، ان کو اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اور ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں ایک مذہب ایجاد ہوا اہل الحدیث۔ ہر کھوتا ریڑی والا بھی اہل الحدیث ہے، جلیبیاں اور پکوڑوں کی دکان والا بھی اہل حدیث ہے، اور کھوتے چرانے والا بھی اہل حدیث ہے۔ جس کو حدیث کی نہ روایت کا پتہ نہ درایت کا پتہ، وہ بھی کیا بن گئے؟ اہل حدیث۔ تو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے پہلے دنیا کی ایک مسجد دکھا دو جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو۔ 12ویں صدی سے پہلے فاروق اعظم کے دور تک کسی مرکز اسلام میں صرف اور صرف ایک مرکز، ایک مسجد کی نشاندہی 12 صدیوں میں کر دی جائے جس میں 8 تراویح باقاعدہ پڑھی گئی ہو۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے پہلے زمین پہ 8 تراویح والی آپ کو مسجد نہیں مل سکتی، 8 تراویح والی مسجد نہیں مل سکتی۔ پہلا 12ویں صدی کا غیر مقلد ہے جس نے 20 تراویح کو بدعت کہا، اور پھر اس کا جواب بھی غیر مقلد نے دیا ینابی المودہ میں، اور اسے کہا تجھے شرم کرنی چاہیے، تو نے اسے بدعت کہہ دیا 20 تراویح کو۔ تجھے 12ویں صدی سے پہلے، اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میری طرف توجہ، اللہ نے وعدہ کیا تھا بَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ اس دین کو تمکین عطا کرے گا جس دین پہ اللہ راضی ہے۔ تو تمکین فی الارض، روئے زمین پر وہ 20 تراویح کو ملی ہے۔ تمکین فی الارض کس کو ملی ہے؟ 20 تراویح کو۔ 8 تراویح کو تمکین فی الارض نہیں ملی۔ اور وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، فاروق اعظم نے بھی 20 تراویح پہ لوگوں کو جمع کیا، اور بعض روایات میں پہلے حکم دیا 11 کا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ حکم نہیں، عمل کس پہ ہوا؟ عمل 20 پہ ہوا۔ 2 قاری مقرر کیے، حکم اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ عمل کس پہ ہوا؟ حضرت عثمان کے زمانے میں 20، اور حضرت علی کے زمانے میں 20۔ حضرت علی نے خود 20 رکعت نماز پڑھائی خود، اور پھر ایک آدمی مقرر کیا اور اسے کہا کہ تو قرآن پڑھ۔ 20 رکعتیں نماز ہوئی، اور آخر میں وتر حضرت علی خود پڑھاتے تھے، وتر حضرت علی پڑھاتے تھے، اور 20 تراویح وہ حضرت کا شاگرد پڑھاتا تھا، مقرر کیا ہوا آدمی۔ حضرت عثمان کی خلافت میں 20، حضرت علی کی خلافت میں 20، عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں 20، اور یہ خراسان میں 20، مکہ میں 20، مدینہ میں 20، کوفہ میں 20، مصر میں 20، جتنے مراکز اسلامی ہیں سب کے اندر تمکین فی الارض ملی ہے، تو وہ 20 تراویح کو ملی ہے۔ یہی میرے پاس ترمذی ہے۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھے، جو مدنی صحابہ تھے وہ اور مدینہ کے لوگ وہ تراویح 20 پڑھتے تھے، لیکن درمیان میں جو ترویہ ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک بدعت والی تسبیح بھی پڑھتی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ مسجدوں میں بھی لٹکی ہوتی ہے، تو وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو بہرحال صحابہ جو مدینے میں تھے اور مدینے کے لوگ وہ درمیان میں نفل پڑھتے تھے۔ یہ جو وقفہ ہوتا ہے 4 رکعتوں کے درمیان میں، اس میں وہ نفل پڑھتے تھے، اس لیے ان کی رکعتیں 39 تک اور 41 تک چلی جاتی تھی، اوپر سے لے گئے اور درمیانی نفل ملا کے۔ اور جو مکہ میں صحابہ اور لوگ تھے وہ دوران ترویہ طواف کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہاں نبی کی قبر بھی تھی، انہوں نے اس کا طواف کیوں نہیں کیا؟ پاکستان میں تو قبروں کا طواف ہے، وہ نوافل پڑھ رہے اور یہ طواف کر رہے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں امام ترمذی
یہی حدیث لکھ کر فرماتے ہیں کہ اکثر اہل العلم علامہ روبیہ ان علی و عمرہ بغیرہما من اصحاب النبی، فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم، یہ اکثر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض 39 تک چلے گئے، 41 تک، 8 والا نیچے کوئی نہیں آیا، 20 سے اوپر والے آپ کو ملیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم حضرت علی سے، حضرت علی کو جانتے ہو؟ آج رافضی کہتے ہیں بدعت، تو علی کا کیا بنے گا؟ حضرت علی بدعت کرتے رہے اور پھر کلو ضلالت فی النار۔ یہ فاروق اعظم کی ضد میں ظالم کے بچوں، تم نے حضرت علی کو بھی بدعتی کہا، حضرت حسن حسین کو بدعتی کہا، وہ بھی 20 ترابیوں پہ رہے، حتیٰ کہ یہ تو ابھی وقت نہیں، شیعہ مذہب کی اپنی کتابیں، امام جعفر صادق بھی تراویح پڑھتے رہے۔ امام تہذیب الاحکام اٹھا، تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادق نے تراویح پڑھی۔ اگر تراویح پڑھنا بدعت ہے، بچو تیرا پہلا امام بھی بدعتی، چوتھا امام بھی بدعتی، سارے امام تیری مذہب کی کتابوں میں، اور جس کا امام بدعتی ہو تو بدعتی جہنمی ہے، جس کا معصوم امام جہنمی ہو اس کا کیا بنے گا؟ یہ فاروق اعظم کی ضد میں آ کے جن کو معصوم کہتے ہیں، اپنے اماموں کو بھی جہنم کی ٹکٹ دے دی۔ تو اب ذرا دیکھو، فرماتی ہے اکثر اہل علم علامہ روبیہ ان علی و عمرہ، حضرت علی اور حضرت عمر سے جو منقول ہے، اور ان کے علاوہ من اصحاب النبی 20 رکعتن، کتنی؟ بولو ٹائم ختم ہونا ہے۔ 20 رکعتن، 20 رکعت، بہوا قول سفیان، یہی سفیان ثوری جو امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہے، اور بخاری مسلم دھری ہے سفیان ثوری کی روایات سے۔ امام سفیان ثوری اور عبداللہ ابن مبارک کو ذرا نکال بخاری مسلم سے، پھر میں دیکھتا ہوں کتنی روایتیں رہتی ہے۔ یہ بخاری مسلم کا سب سے مرکزی اور چوٹی کا راوی عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی سب کہتے ہیں وہ 20 رکعت تراویح ہے۔ اب بخاری پڑھنے والوں کو نے 8 ڈھونڈ لی ہے۔ سفیان ثوری جو حدیث اوپر کھڑا ہے بیان کرنے والا، اس کو 8 کا پتہ نہیں چلا، وہ 20 پڑھ رہا ہے۔ یہ نیچے جو ہے وکٹورین، انہوں نے 8 تراویح دریافت کر لی ہے، واہ واہ، 8 تراویح دریافت کی۔ اور عبداللہ ابن مبارک جو بخاری سے بھی اوپر کھڑا ہے اور استاد الاساتذہ اور امام ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ 8 ہے یا 20، وہ 20 پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک 20 پڑھ رہا ہے۔ امام شافعی یہ بخاری سے اوپر کھڑا ہے، وہ 20 پڑھ رہا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے مکہ شہر میں کعبہ میں 20 تراویح ہو رہی تھی، اب میرے شہر میں 20 تراویح ہو رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح فرماتے ہیں وقال احمد، امام احمد وہ ان کے مذہب میں بھی اسی طرح ہے، اور اسحاق بن رابع نختار احدا و 40 رکعت علامہ روبیہ عن ابی بن کعب، تو فرماتے ہیں یہ اسحاق کہ ہم تو 41 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ 20 تک نہیں آنے لگا، 20 اور 20 40، ایک اوپر بھی ٹپ گیا، اوپر 41۔ اور فرماتے ہیں کہ آگے اس الصلاۃ مال امام فی شہر رمضان، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ خود امام ترمذی، اور اس پر تو اتنے حوالے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 20 ہوئی۔ عطا تابی وہ کہتے ہیں تراویح 20، اور شتیر بن شکل حضرت علی کا یہ شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں تراویح 20۔ اور اسی طریقہ سے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں موطا مالک میں یزید بن رومان کہتے ہیں کالا کان الناس یقولون فی زمان عمر فی رمضان ب23 رکعہ، حضرت عمر کے زمانے میں
رمضان میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے. تم کتنی پڑھتے ہو؟ بولو کتنی پڑھتے ہو؟ 23 رکعتیں، 3 وتر اور 20 تراویح. یہ حضرت فاروق اعظم اور یہ موطا مالک کی حدیث ہے. اور موطا مالک کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا گیا ہے. اور موطا مالک امام مالک کی طرز یہ ہے کہ وہ صحابہ کا عمل لیتی ہے، صحابہ کا عمل لیتی ہیں. تو فاروق اعظم کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ 23 رکعتیں، یہی سنن بیہقی میں ہے، یہی قیام اللیل میں ہے، یہی عمدۃ القاری فتح الباری میں. اور اسی طریقہ سے دوسری حدیث وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب امر رجلا ان یصلی بہم 20 رکعہ. حضرت عمر نے حکم دیا کہ تراویح 20 رکعتیں پڑھانی ہے. کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں. اسی طرح تابعین سے امام مالک کا مذہب وہ بھی یہی، امام شافعی وہ بھی یہی، امام ابو حنیفہ وہ بھی یہی، امام نبوی فرماتے ہیں اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق المسلمین وہی 20 رکعہ. امام نبوی فرماتے ہیں یہ مسئلہ جان لے کہ صلاۃ تراویح سنت ہے، بدعت نہیں. سنت وہی 20 رکعہ. اور یہ تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت تراویح ہے. اور اسی طرح امام ابن تیمیہ جس کو شیخ الاسلام اور بہت بڑے القاب دیے جاتے ہیں، فرعا کثیرا من العلماء ان ذالک هو السنہ. اکثر علماء کے نزدیک یہ سنت ہے اور ہے وہی 20 تراویح. اسی طریقہ سے مختلف صحابہ سے تابعین سے تراویح جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ 20 ہے. تراویح کیا ہے؟ 20. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں خود کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں تھی. وہ کتنی تھی؟ بولو کتنی تھی؟ بیہقی میں موجود ہے 20 رکعتیں تھی. اب اس پر کہتے ہیں جی اس کی سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے. تو پہلے ہم کہتے ہیں تم متعین کرو تم ضعیف اہل حدیث ہو یا صحیح اہل حدیث. تم اپنا متعین کرو تم کون سے اہل حدیث ہو. حدیث ضعیف ہوگی تو اہل حدیث بھی ضعیف ہوں گے، حدیث موضوع تو اہل حدیث بھی موضوع ہوں گے. تو ان چبلوں کو یہ نہیں پتا. حالانکہ اہل حدیث مولویوں کے فتاووں کی برمار ہے. وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف سے مستحب ثابت ہوتا ہے. ان کے مولوی کہتے ہیں حدیث ضعیف سے مستحب ثابت. تو پھر ضعیف ہے تاں کیڑی گل ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ضعیف ہے. اور نہیں، ان کو جاہلوں کو یہ نہیں پتا حدیث کا ضابطہ کیا ہے. جب حدیث پہ صحابہ کا عمل ہے، جب سارے صحابہ متفق ہیں تو اس کو کہتے ہیں تعامل صحابہ. تو صحابہ کا جب تعامل ایک حدیث کو حاصل ہو جائے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج سامنے کھڑا ہو، آپ اس کو کہو کہ یہ سورج ہے، دوسرا کہے کہ اس پہ دلیل لا، اس کی سند پیش کر، تو اس کو کھوتا ہی سمجھا جائے گا بھئی یہ سامنے سورج ہے اور پھر بھی تو سند کا مطالبہ کر رہا ہے. یاد رکھو ہر وہ حدیث جس پہ صحابہ کا عمل ہو. تعامل کس کا؟ سیوطی کا تعامل نہیں، بیہقی کا تعامل نہیں، یہ مولویوں کا تعامل نہیں جیسے للڑ دھوکہ دیتی ہیں کہ جو جھوٹی روایت لی اور کہا تعامل ہے. ماسٹر اکاڈمی کا اور کراچی کے مفتیوں کا تعامل ہے، فلانے کا تعامل ہے. ان کراچی کے مفتی ہوں یا فلانے ڈھنگڑے، ان کا تعامل کے حیثیت گدھے کی لات جتنی بھی نہیں ہے. ہاں تعامل حجت ہے تو پیغمبر کے صحابہ کا. جب پیغمبر کے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ابن عباس کی روایت میں کوئی راوی کمزور بھی ہو، وہ کمزوری ختم ہو گئی، جبکہ سورج کی طرح یہ مسئلہ واضح ہو گیا. جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے پڑھی تھی وہ 20 پڑھ رہے ہیں تو پیغمبر نے بھی کتنی پڑھائی تھی؟ 20 رکھتے.
تو اس لیے تعامل صحابہ یہ تواتر کی حیثیت رکھتا ہے. اور یاد رکھو اگلی بات، یہ 20 تراوی صحابہ سے لے کے آج تک یہ تواتر عملی ہے. تواتر کے کئی درجے ہیں. یہ طبقتاً بھی تواتر ہے اور عملاً بھی تواتر ہے. جیسے نماز کی رکعتیں تواتر سے ثابت ہیں، جس طرح اور نماز کے احکام تواتر عملی سے ثابت ہے، اسی طرح 20 تراوی بھی تواتر عملی سے ثابت ہے. پوری امت اسی پہ عامل رہی. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، لیکن ٹائم بڑا کم ہے. ٹائم بڑا کم ہے. یہ سارے حوالے سب شہروں کے لیے کہ تراویاں کتنی ہوئی؟ 20. اب اس پر تعجب یہ ہے کہ فاروق اعظم سے لے کے ملکہ وکٹوریہ تک تراویاں ہوتی رہی 20. کسی کو بدعت نظر نہیں آئی. اور ملکہ وکٹوریہ کی ویکسین ایسی لگی کہ ان کو بدعت نظر آنے لگی. ان کی نظر تیز ہو گئی اور ہیں یہ بوئی رافضی. یہ میرے پاس ہے بخاری. جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آج میں اس پہ بات کر رہا ہوں اور پھر میں دیکھوں گا کسی وکٹورین نسل میں ہمت ہے اس کا جواب دے. یہ بخاری ہے. بخاری میں یہاں امام بخاری نے 2 الگ باب قائم کی، تہجد کا الگ، تراوی کا الگ. ایک تو بتا دیا تہجد اور ہے اور تراوی، بولو تراوی، تہجد اور ہے اور تراوی اور ہے. اب اس پہ تراوی کے بعد میں امام حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ کی، قال سمعت رسول اللہ یقول لرمضان من قامہ ایمانا و احتسابا. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی نماز پڑھے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. اس پہ میں بات کر چکا ہوں کیسے گناہ معاف ہوں گے اور کون سے ہوں گے. لیکن امام کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ قام رمضان میں ایک نئی نماز ہے. قام رمضان وہ تہجد نہیں ہے. تہجد کو الگ بیان کیا، قام رمضان کو الگ بیان کیا، اور پھر اگلی حدیث بھی لائے من قام رمضان ایمانا و احتسابا. جو مومن ہو، مشرک نہ ہو اور ریاکار نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے قام رمضان. تو کچھ عقل تھوڑا سا بھی ہو، بالکل خشک نہ ہو گیا ہو، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ رمضان کی بھی کوئی نماز ہے. رمضان کی بھی کوئی نماز ہے، یہ پرانے والی نہیں ہے، یہ کوئی اور نماز ہے. اور اس کے بارے میں سننت لکم قیامہ، پیغمبر کریم سننت لکم، میں نے سنت قرار دیا ہے تمہیں رمضان کا قیام. سننت لکم، پیغمبر کہتے ہیں سنت قرار دیا. تو بہرحال یہ ایک خاص نماز ہے جہاں لائے. اب غیر مقلدین وکٹورین حضرات کی تراوی پہ جو دھوکہ دیتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ اتنی لمبی داڑھی سمیت پراڈی ہے، اتنی لمبی داڑھی اور فراڈ ممبر تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں تراوی 8 ہے. میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں دنیا غیر مقلدیہ کٹھی ہو اور 8 کے ساتھ تراوی کا لفظ دکھا دے کہ تراوی 8 ہے، تو ہم سمجھیں گے. نہیں تو سمجھیں گے 6 فٹ داڑھی رکھ کے بھی بے ایمان جھوٹ بول رہا ہے. اور جھوٹ بھی کس پہ بول رہا ہے؟ پیغمبر پہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اب ذرا سنو وہ کیا کہتی ہیں. میں ان کو ذرا یہ بھی سمجھا دوں کہ حدیث سمجھنے کا کیا طریقہ ہے. یہ بیچارے جاہل بالحدیث ہے. وہ حدیث یہ میرے پاس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے.
جس کو بڑا پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں ما کانا یزیدو فی رمضان، آپ زیادہ نہیں کرتے تھے رمضان میں، بلا فی غیر ہی، اور نہ غیر رمضان میں، الا احدا عشرۃ رکعۃ، 11 رکعتوں سے زیادہ، یصلی اربعا، بس اس کو غیر مکلف پیش کرتے ہیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے آپ زائد نہیں پڑھتے تھے۔ توجہ ہے؟ اچھا، اب ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جہاں رمضان کی بات ہو رہی ہے یا ساتھ غیر رمضان کی؟ تو تراویح رمضان میں ہوتی ہے یا غیر رمضان؟ اس میں تو 12 مہینوں کی بات ہے، اور 12 مہینے وہ کون سی نماز ہے؟ 12 مہینوں والی نماز کا نام تہجد ہے، قیام اللیل ہے، جو رمضان میں بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے۔ اور تراویح کس میں ہوتی ہے؟ بولو بولو جلدی، ٹائم اوپر ہو گیا، صرف رمضان میں۔ اب پہلا فراڈ تو یہ ہے انٹرنیشنل فراڈ وکٹورین کا، کہ نماز تراویح کا مسئلہ تھا، پیش کر رہے ہیں وہ نماز جو رمضان میں بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے، اور رمضان اور غیر رمضان والی نماز وہ کون سی نماز ہے؟ بولو وہ کون سی نماز ہے؟ ان کو کہو اگر اس سے مراد ہے تراویح، اس سے مراد ہے تراویح، تو پھر تراویح تمہیں رمضان میں بھی پڑھنی ہوگی، غیر رمضان میں بھی پڑھنی ہوگی۔ یہ عجیب فراڈ ہے، دلیل دیتے ہوئے 12 مہینے کی دلیل آ رہی ہے اور 11 مہینے کوئی نہیں تراویح، 1 مہینہ تراویح ہے، اور دلیل دی جا رہی ہے رمضان میں بھی 11 تو غیر رمضان میں بھی 11۔ اور ایک اور چوری بھی پکڑی گئی، 8 اور 1 11 ہوتا ہے یا 8 اور 3؟ 8 اور 3۔ اچھا، 8 تو تراویح ہے اور 3 کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وتر 1 ہے۔ حساب کیسے پورا ہوگا؟ یعنی دوسرا فراڈ دیکھیں، ایک تو تہجد کو فٹ کیا، تو اس طرح یہودی بھی تعریف نہیں کرتے جس طرح ہمارے یہ دوست کرتے، لیکن یہ بھی پچے گا نہیں، ایسا آسان کام نہیں، یہ حدیث ہے، اور جو پڑھتا ہے بخاری بلا عشق محمد، بخار اسے آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ لمبی داڑھی رکھنے سے بخاری نہیں آتی، بخاری کے لیے ایمان چاہیے اور محبت چاہیے، بخاری کے لیے فہم چاہیے۔ اب بھی انشاءاللہ پردہ میں اٹھاتا ہوں، ان بیچاروں کو کیا پتا بخاری کا، بخاری کرنے والے ابھی ایسا لفظ چوری کرتے ہیں، ان کے ملا میں جرأت نہیں وہ پیش کرنے کی۔ اچھا آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو علماء ہیں ذرا توجہ کر لو، فَقُلْتُ، آپ نے 11 رکعتیں پڑھی، فَقُلْتُ یہ فا آیا ہوا ہے، فَقُلْتُ اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا، فَقُلْتُ بعد میں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ اتنام قبل ان توترا، کیا آپ سو رہے ہیں وتر پڑھنے سے پہلے؟ اس جملے کو ذرا حل کرے غیر مقرر۔ 11 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا فقلت، کہ وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو رہے ہیں، تو وتر ابھی نہیں پڑھے تھے، 11 کون سی تھی؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا وتر پڑھنے سے پہلے، ابھی تو وتر رہتی، 11 کون سی پڑھی ہو؟ تو 8 تراویح بن گئی، پھر ابھی وتر بھی رہتی۔ ابھی یہاں کیسے؟ یہ بخاری ہے اور یہی بخاری میرے پاس ہے، اور اسی بخاری میں کتاب التہجد نکال لو، تو حضرت عائشہ کی روایت آ رہی ہے کہ آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ تو کہتے ہیں نا 11 سے نہیں بڑھاتے تھے، تہجد بات تہجد کی ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ تو تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، کس کے بارے میں؟ لیکن تہجد کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تہجد بھی 11 پکی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنی روایت
اسی کتاب التہجد میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 13 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ جو 13 رکعتیں تھی اس کے بعد صبح کی 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے۔ صبح کی سنتیں الگ ہیں، موطا مالک میں بھی، بخاری مسلم میں بھی۔ تو اب یہ تو کہتے ہیں 11 سے نہیں بڑھاتے تھے، دوسری حدیث حضرت عائشہ کی کہہ رہی ہے 13 اور 2 اور 15، 2 اور رکھتے آگے ذرا چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر گیا، حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری، پیغمبر کریم کی نماز دیکھنے کے لیے آپ اٹھے، صلی رکعتین ثم 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 صلی رکعتین۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ ابھی وتر رہتے تھے، صلی رکعتین ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین۔ 12 تو ادھر آ گئی، تو کہہ رہا ہے 11 سے اوپر پڑھی کبھی نہیں، یہ روایت کہہ رہے 11 سے بڑے نہیں، ادھر 12۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے 13 بھی ہے۔ زید بن خالد راوی موطا مالک میں قیام اللیل میں، وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں 13، ام سلمہ بھی کہتی ہیں 13، حضرت جابر بھی کہتے ہیں 13، اور دیگر صحابہ بھی تہجد کی رکعتیں کہتے ہیں 13۔ تیری 11 والی کہاں گئی؟ نہیں بڑھاتے تھے۔ اب یہ ساری روایتیں چھوٹ گئی، اور نہیں میرا بھائی، جہاں ایک راوی ہے سعید المقبری، اور سعید المقبری پکا راوی ہے، ثقہ راوی ہے، لیکن تھوڑا سا آخر میں اس کو اختلاط ہو گیا تھا، اسے بات یاد نہیں رہتی تھی، اس لیے اگر 11 سے بڑھاتے نہیں تھے، متعین تہجد کی 11 صرف پڑھتے تھے، تو پھر 13 والی ابن عباس والی بھی گئی، جابر والی بھی گئی، ام سلمہ والی بھی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ والی بھی گئی۔ تو حدیث کا فہم یہی ہے، ایک روایت کو لے لو اور 5 کا انکار کر دو۔ 5 حدیثیں گئی، لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے 11 سے اوپر پڑھایا ہی کبھی نہیں، اور آپ لا یزید فی رمضان، تو اس روایت کا معنی یہ ہے رمضان غیر رمضان میں 11 سے بڑھایا کبھی نہیں ہے تہجد، لیکن یہ 7 روایات کے خلاف ہے۔ کتنی کے خلاف ہے؟ 7 روایتوں کے، اور بولو 7 روایتوں کے خلاف ہے۔ تو پھر شرم آنی چاہیے اور جہل بالحدیث کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تمہیں حدیث آتی کوئی نہیں، اور صرف وکٹورین نسل تم نے پہلی ڈنڈی ماری، تہجد اور تراوی کو مکس کیا۔ تراوی پہ دلیل کوئی نہیں تھی، تہجد والی روایت، اور تہجد والی روایت پہ بھی جہالت کی، ایک ہی چیز مشہور کی 11 رکھتے 11 رکھتے 11، وہ 11 بنتی نہیں ہے۔ وہ موطا مالک مسلم بخاری 3 کتابیں اٹھا دو تو وہاں سوا وتر کے، سوا صبح کی سنتوں کے 13 رکھتی ہے۔ ابن عباس جابر تو 11 والی جو علماء ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب فہم حدیث یہ ہے کہ سب کو ملانا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث لو اور 6 کو کک لگا دو، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث، حالانکہ سب سے بڑے منکر حدیث یہ ہے، سب سے بڑے منکر۔ اب دیکھو ایک روایت لی اور 7 کا انکار کی، اس کا نام ہے عمل بالحدیث۔ 11 والی آپ نے کبھی ان سے 13 والی بھی سنی ہے؟ 11 والی بیان کریں گے۔ اچھا پھر 7 والی بھی ہے، 9 والی بھی ہے۔ تو تہجد کی نماز یاد رکھو، اکثر آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن 8 متعین نہیں تھی، کبھی کم بھی پڑھتے کبھی زیادہ بھی پڑھتے، کبھی کم بھی پڑھتے کبھی زیادہ بھی پڑھتے۔ اب غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ جب آپ نے متعین کر دیا کہ ہمیشہ تہجد آپ نے 8 ہی پڑھی ہے، ایک حدیث کا معنی غلط کیا تو 7 حدیثوں کا انکار۔ تو اس لیے یہ بھی ان کی جہالت۔ اب آخر پہ صرف اتنا سن لو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تہجد اور تراویح میں فرق ہے یا نہیں ہے؟
تہجد قرآن سے ثابت ہے، فتہجد بھی 22 سے زیادہ فرق ہے، 22 تہجد اور تراویح میں، اور تراویح حدیث سے ثابت ہے، سننت لکم قیامہ۔ اور نمبر 2 تہجد یہ گھر کی نماز ہے اور تراویح مسجد کی نماز ہے۔ نمبر 3 تہجد انفرادی نماز ہے، تراویح باجماعت نماز ہے۔ اور نمبر 4 تہجد رات کو اٹھ کے سو کے اٹھنے کے بعد کی نماز ہے، تراویح عشاء سے متصل بعد کی نماز ہے۔ یہ تو ہر کھوتا ریڑھی والے کو بھی معلوم ہے، اور محدث اعظم کو سمجھ نہیں آ رہی، شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آ رہی، دوسرے تہجد اور اس کو گڑبڑ۔ تہجد میں ختم قرآن نہیں، تراویح میں ختم قرآن ہے۔ تہجد پورا سال ہے، تراویح صرف رمضان میں ہے، یہ رمضان کی نماز ہے۔ اور اب گڑبڑ کر دینا، اور پھر یہ بات بھی ذرا قابل غور ہے کہ روایت تراویح کے لیے لے لی 11 رکعتوں والی جو تہجد والی تھی، وہ روایت ادھر فٹ کی۔ اچھا، اس روایت کو لینے کے بعد خرابی کیا پیدا ہوئی؟ نبی پاک وہ نماز کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں، بغیر جماعت کے۔ ان سے پوچھو 11 رکعتوں والی حدیث اگر تراویح کی ہے تو بے ایمانو تم نے مسجد میں کیا تکلیف کی ہے؟ تم بھی گھر میں پڑھو۔ نبی پاک گھر پڑھتے تھے، تم مسجد میں کس منہ سے آتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھتے تھے، تم جماعت کیوں کراتے ہو؟ اگر اس سے مراد تراویح ہے تو پھر تم بھی اس کو گھر میں پڑھو۔ کہتے ہیں نہیں، حضرت عمر سے ثابت ہے۔ اچھا، حضرت عمر سے نبی پاک نے 3 دن پوری زندگی میں تراویح پڑھی، اور یہ کیا پڑھتے ہیں پورا مہینہ اور ہر سال؟ یہ کس سے لیا؟ یہ حضرت عمر سے۔ اچھا، یہ حضرت عمر سے لے لیتے ہو، ٹھیک ہے، کہ 20 تراویحاں حضرت عمر سے لے لو تو پیٹ ہی درد ہوگا۔ جو حضرت عمر نے جاری کیا تھا وہ نہیں لینا، اور پورا مہینہ بھی حضرت عمر سے لے لو، ہر رمضان بھی حضرت عمر سے لے لو، جماعت بھی حضرت عمر سے لے لو، اور ایک امام بھی حضرت عمر سے لے لو، کہ 20 تراویحاں یہ حضرت عمر سے کیوں نہیں؟ وضو نہیں ٹھہرتا، 20 تراویحاں لمبی ہوتی ہیں، اور ان کا تھوڑا کھاؤ تو وضو ٹھہر جائے گا۔ اور یہ جو درمیان میں تم ٹانگوں کو زیادہ کھلا کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو، ٹانگیں ذرا کلوز رکھو تو انشاءاللہ وضو 20 تک قائم رہے گا۔ اب یہ 8 کیوں تراویحوں پہ دور لگا رہے ہیں؟ ان کا اصل مسئلہ وضو کا ہے، حالانکہ وضو کی انہوں نے سہولت بھی دی ہوئی ہے کہ اگر جب تک کوئی دھماکہ نہ ہو یا کسی کا ناک بند نہ ہو، وضو نہیں، تھوڑی بہت اگر کاروائی سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو ان کے سے مشورہ ہے کہ تمہاری وجہ سے رافضی بہادر ہوئے، اور تم نے رافضیوں کو یہ موقع دیے فاروق اعظم پر بدعت کے الزام کا، اور صحابہ پر بدعت کا الزام وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تمہاری جہالت کی وجہ سے اور تمہاری ان خرافات کی وجہ سے۔ اس لیے مہربانی کرو، ایک کام کر لو کہ ٹانگیں ذرا زیادہ کھلی نہ کرو، اور افطاری کے وقت کھانا بھی تھوڑا کم کھاؤ، آدھا گھنٹہ تھوڑی ورزش بھی کرو، انشاءاللہ تمہارا وضو برقرار رہے گا۔ تراویح کتنی پڑھنی ہوگی؟ آخری بات ایک سمجھ لو جو سب کو دھوکہ لگا ہوا ہے، کہ حضرت عمر نے کہا تھا نعمت البدع، نعمت البدع، تو نعمت البدع، اور ان کو کہو گدھیو، نعمت البدع کا کیا معنی ہے؟ بدعہ، نعمت البدع کا کیا معنی کیا ہے؟ شکر ہے تمہیں قرآن نہیں ملا، ما کنت بدعا من الرسل، تو نہیں تو تم کہتے رسول بھی بدعتی ہے، سارے ما کنت بدعا من الرسل، بدیع السماوات۔ اور بھائی بدعت کا وہ لغت اظہار والا معنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمت الاظہار، یہ جو ایک کاری پہ میں نے جمع کیا ہے نا، یہ زبردست کام کیا ہے اس پہ، اور یہ اظہار کیا پیغمبر کریم کی جو سنت رہ گئی تھی، اس سنت کا احیاء اور اظہار کیا ہے میں نے، اس سنت کا احیاء اور اظہار کیا۔ تو وہ ہے بدعت لغوی، لغوی کا معنی ہوتا ہے اظہار۔ شکر ہے ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ صلات کا لغت میں معنی ہوتا ہے چوتڑوں کو حرکت دینا، تحریک و سلب ہے،
تاریخ و سرابین اپنے چوتڑوں کو حرکت دینا یہ لغوی معنی ہے، کوئی گالی نہیں نکال رہا، یہ لغت میں معنی ہے۔ تو اب یہ بھی ڈانس شروع کر دے اور کہیں اسی کا نام نماز ہے، جیسے پرویزیوں نے کہا، تو لغوی معنی اور ہوتا ہے، شرعی معنی بدعت کا ہے احداث فی الدین، دین کے اندر نیا کام کرنا۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ہیں اس کا نام دین ہے۔ اور پیغمبر کے صحابہ کے طریق میں کوئی نئی چپر لگانا یہ شرعی بدعت بنتی ہے۔ صحابہ کا قول فعل کو شرعی بدعت کہنا یہ صرف یہ بتانا ہے کہ اماں جان ٹیوشن پڑھتی رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔